کہ نیتن یاہو اس بات پر اگری ہوا کہ پھر لبنان سے بات کی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے الحمدللہ. بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پاکستان میں اسلام آباد کارڈز کے نام سے ایک نیگوسیشنز کی ٹیبل سجنے جاری ہے. الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. لیکن اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جو حملے ہیں انہوں نے صورتحال تھوڑی پیچیدہ بنائی. بٹ اب الجزیرہ، CNN، بڑے عالمی جریدے یہ رپورٹ کریں کہ نیتن یاہو اس چیز پہ کنسیڈریشن کر رہا ہے کہ وہاں پہ سیز فائر کی جائے، لبنان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. بٹ اس سے پہلے لبنان کی طرف سے پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پلیز سیز فائر یہاں پر بھی کریں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. کتنا اہم ہے یہ کہ اس کا صحرا، اس کا کریڈٹ پاکستان کے ساتھ جاتا ہے جو لبنان پہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے؟ سائم اور صدف، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو، آپ کے چینل کو اور پوری پاکستانی فوجی سیاسی قیادت اور پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارکباد کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اور دنیا کی تاریخ میں بھی آج ایک بہت اہم دن ہے کہ جس طرح ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اقوام متحدہ، عرب لیگ، OIC جو ہے وہ دنیا میں امن کو برقرار رکھنے اور قائم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، تو پاکستان جو ہے پوری عالمی برادری کے سامنے ایک امن اور استحکام کی ایک امید لے کر ابھرا ہے. اور کل جس طرح آپ نے دیکھا، کم و بیش 40 سے 50 ممالک کی لیڈرشپ نے پاکستان پہ اپنے اعتماد کا بھی اظہار کیا اور اس کی جو بہت قیمتی اور اہم اور بروقت سفارتی کوششیں ہیں ان کو بھی سراہا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ذمہ دارانہ پرامن جو سفارتی رول ہے اس کی معترف ہے. تو ایک ٹائم تھا جب نیو یارک، جنیوا میں دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے بھارت کو جس طرح دھول چٹائی بنیان المرصوص میں، اب ہم عالمی سیاست اور امن و استحکام کو دنیا کے لیول پہ پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے جانے مانے اور اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے جو بنجامن نیتن یاہو کے حوالے سے کی، تو وہ 3-4 چیزوں کو ہمیں واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں، ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو سیاست ہے، ان کی جو خواہش اور کوشش 30 سال سے رہی ہے، ہر امریکی صدر کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب ایران تو بس چند دن رہ گئے ہیں اس کے ایٹمی ہتھیار بنانے میں، فوراً اس پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیں. کیا صدر کلنٹن ہوں، کیا صدر بش ہوں، کیا اوباما ہوں، کیا بائیڈن ہوں، سب کے اوپر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جناب آپ ایران کو تباہ کر دیں. بدقسمتی سے صدر ٹرمپ یوں لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں آئے، لیکن میں اس پہ اگین صدر ٹرمپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ 30-40 دن کے اندر انہوں نے احساس کیا کہ اس میں ان کی اپنی ساکھ، سیاسی مستقبل اور امریکی مفادات اور عالمی امن کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہ استعمال ہو گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں 2 دن قبل جو ہے جب انہوں نے نیتن یاہو صاحب کو فون کر کے تھوڑا سا ان کے درمیان ہاٹ ٹاک بھی ہوئی اور ان کو تنبیہ کی کہ جناب میں تو امن کے لیے آگے جا رہا ہوں ایران کے ساتھ اور آپ بھی جنگ بند کریں، تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کی کوششوں سے اور اللہ کی مہربانی سے، چاہے ایرانی بھائی ہوں ہمارے، امریکی قیادت ہو، عرب بھائی ہوں ہمارے، یہ سب اس وقت امن کے خواہاں ہیں اور پاکستان کی کوششوں کو بہت سراہتے ہیں. لیکن یہ ابھی ہم لبنان کی بات کر رہے تھے، اسرائیل کے حملوں کی بات کر رہے تھے، لیکن دیکھیں ان حملوں کے باوجود اس سے 3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں. پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امن کا عالم اسلام اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جو سب سے بڑا دشمن ہے اور اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے. اسی نے جنگ شروع بھی کی اور پاکستان نے آلریڈی جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دیرپا امن کے حوالے سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی بھرپور کوشش تھی کہ ایران کے جو عرب ممالک پہ حملے تھے ان کی جوابی کارروائی میں عرب ممالک بھی اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں تاکہ یہ عرب اور عجم کی جنگ بن جائے، پوری عرب اور اسلامی دنیا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے اور تباہ ہو جائے اور اس کا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے. تو ہم نے بڑی دانشمندی، احتیاط اور کامیاب سفارتکاری سے پہلی اس اسرائیلی کوشش کو ناکام بنایا ہے الحمدللہ. اور اب جبکہ سارے ملک جو ہیں، ساری دنیا امن چاہتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم نے ایک طرح سے سفارتی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا ہے. اور اس کے جو کل کے حملے ہیں وہ اس کی اپنی فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا اظہار ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ پروگرس اور امن کی جانب پاسبل ہے اسلام آباد میں، اس لیے اس کو ناکام بنانا
کی وہ بھرپور اور ڈیسپریٹ کوشش بھی کر رہا ہے، اور دوسری جانب اس کو یہ بھی کوشش ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے امن کی کوشش، تو اس سے پہلے جتنا نقصان حزب اللہ کو اور لبنان کہ جتنی اراضی پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے. تو یہ اصل میں دیکھیں ہمیں صرف فوجی ڈومین میں نہیں دیکھنا چاہیے، سیاسی، سفارتی، نفسیاتی طور پہ بالکل ایون امریکہ کی سرپرستی، احترام اور سپورٹ سے بھی اسرائیل اس وقت محروم ہو چکا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کروایا تو کل رات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مختلف عرب ممالک سے بات کی تو جب یہاں پہ سیز فائر ہو گیا تو ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے اس کو ایسکارٹ کر کے اس کو فلی عام پاکستان فضائیہ کے طیاروں نے اپنی حفاظت میں لے کے ہم لے کے آئے ہیں، جو کہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم صرف دونوں سائڈوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے خالی چائے پانی نہیں سرو کریں گے، ہم اس پروسیس کو بھی بڑی احتیاط، ذمہ داری اور پوری قوت سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی مسلسل کوششوں سے کہ اس کو سبوتاج کیا جائے. اور اس کا ایک اور پہلو وہ فیک نیوز اور فیک نیریٹو کا ہے جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اردو، عربی، فارسی میں ایسے نفرت آمیز مسلیڈنگ پروپیگنڈا بھی پھیلا رہی ہے جس کے ذریعے سے نفرت اور غلط فہمیاں پھیلائی جائیں اور اس کو سبوتاج کیا جائے. ہمیں ان کو بھی ایکسپوز کرنے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے نفسیاتی میدان میں ہو، انفارمیشن اور میڈیا کے میدان میں ہو، سفارتی میدان میں ہو، دفاعی میدان میں ہو، ہم نے ان اسپوائلرز کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہے. بالکل. اور محمد علی صاحب، ظاہر ہے جب ڈائلاگ کو ہمیشہ اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے بات چیت ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنائی جاتی ہے، لیکن جب جنگ کا محاذ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر بیانات بھی اسی نوعیت کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، برابر سے پھر ویسے ہی جواب آ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہوپ فل آپ ہیں ان مذاکرات کو لے کے؟ کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی میں نے دیکھا ہو کہ ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. ہم نے ڈیکیڈز آف سینکشنز دیکھے ہیں، ہم نے ڈیکیڈز آف وار دیکھی ہے، لفظی جنگ دیکھی ہے، پروپیگنڈا دیکھا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا ویسٹرن میڈیا نے، امریکہ نے اگینسٹ ایران. اس کے جواب میں ہم دیکھتے تھے ایران ہمیں لگتا تھا بڑا کمزور ایک ملک ہے جو اگر امریکہ اٹیک کر دے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. لیکن ان دونوں ملکوں کا ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا اور پاکستان کا اس میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا، کتنے ہوپ فل ہیں آپ اس سچویشن کو لے کر؟ صدف، میں آپ کے سامنے 4 ایسے واضح حقائق اور ثبوت رکھتا ہوں جس کی بنیاد پہ میں ہوپ فل ہوں. پہلی بات یہ کہ دیکھیں امریکہ کے 3 پاور سینٹرز ہیں، ایک وائٹ ہاؤس ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک پینٹاگون ہے. تینوں جانب سے وکٹری کا اعلان اور یہ کھل کے کہنا کہ جناب ہم نے اپنے فوجی اہداف حاصل کر لیے بلکہ اس سے آگے چلے گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایران کو بھی ایک سگنل دے رہے ہیں کیلکولیٹڈ کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے. اور یہ سگنل وہ اپنی افواج کو بھی دے رہے ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت تعینات ہیں کہ جناب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب ہم مزید آپ کی جان مال خطرے میں نہیں ڈالیں گے. نمبر 1. دوسری جانب آپ ایران میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ ایران میں بھی وکٹری ڈکلیئر کی جا رہی ہے، لوگ خوش ہیں، تو وہاں بھی کوئی خواہش اس طرح کی نہیں ہے کہ جنگ کو مسلسل جاری رکھا جائے اور مزید نقصان اٹھایا جائے. تیسرا ثبوت خود اسرائیل کی فرسٹریشن اور ڈسپریشن کل سے جس کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس کو احتمال بہت شدید ہے کہ یہ امن قائم ہو جائے گا اور دیرپا ہوگا، اس لیے جتنا نقصان ہم نے پہنچانا ہے حزب اللہ کو اور جتنی زمین پہ لبنان کے قبضہ کرنا ہے کر لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس کی دنیا میں اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ تیسری اس کی ڈسپریشن بھی یہ ثابت کرتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم اور ہمارے وزیر اعظم کی سیاسی سفارتی کوششوں سے، دن رات کی کوششوں سے بہت سی چیزیں ماحول بہت بہتر ہو چکا ہے. کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ایران اور امریکہ میں بہت سے معاملات پہ ہو چکی ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن اور ایران کا 3rd موسٹ پاورفل پرسن پاکستان فزیکلی آتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے آ کے خالی کھانا کھانے اور چائے پینے تو نہیں آئے، واپس جائیں گے تو ہم اپنی عوام کو اور اپنے لیڈرشپ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، ہم خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے. اور پھر جو 40-50 دنیا کے ممالک کی قیادت سے ہماری قیادت کی پچھلے 24 گھنٹے میں بات ہوئی ہے، ان کی توقعات اور
سپورٹ بھی اس عمل میں شامل ہے. وہ بلڈنگ کے اندر کمرے کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ان کی دعائیں, ان کی سپورٹ, ان کی خواہشات ہمارے ساتھ ہیں, جس کو امریکہ اور ایران بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفکس میں جائے بغیر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ عالمی برادری اپنے دوستوں کی مدد سے ہم موجودہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور دیرپا امن میں کنورٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب. اچھا سید محمد علی صاحب, پچھلے سال پاکستان نے ایک جنگ جیتی جو کہ پاکستان میں مسلط کی گئی تھی. اس کے بعد اس سال پاکستان نے ایک ایسی جنگ رکوائی جو کہ پوٹینشلی ایک نیوکلیئر ورلڈ وار 3 میں ٹرانزیشن کر سکتی تھی الحمدللہ, اور پھر نہ صرف وہ جنگ بندی کروائی بلکہ سیز فائر کو ٹوٹنے سے بچایا. کیا دیکھ رہے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم پاکستان جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے جو ڈپلومیٹک پس منظر ہے یا جو پھر آپ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اوپر پاکستان کو ایک نیا کردار سنبھالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار سنبھالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ جناب یہ کردار ہم نے پچھلے سال حاصل کر لیا تھا, یہ مقام ہم نے حاصل کر لیا تھا. اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. جب ہم نے بر صغیر میں دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے صدر ٹرمپ سے مدد مانگنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے پاکستان کی جوابی کارروائی سے بچاؤ, تو ہم نے بیلنس آف پاور جنوبی ایشیا میں تبدیل کر دیا. اور پھر جب ہم نے اپنے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کیا اور وہاں پہ امن کی کوششوں کو پروموٹ کیا, تو ہم آلریڈی ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بن چکے تھے. آج جب ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور مسلم دنیا کے ایک اہم ترین رکن ایران کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے, دونوں کو بیک وقت قائل کیا ہے, تو ہم صرف اسلامی دنیا یا اس خطے کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہیں. ہم ایک ایسے ٹائم پہ سائم دنیا میں امن, سلامتی اور استحکام کے علمبردار کے طور پہ ابھرے ہیں, جبکہ دنیا کی عالمی طاقتیں اور عالمی برادری, عالمی ادارے, عالمی قانون, ان تمام کے اوپر دنیا کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. تو دنیا کا جو نظام ہے اس کے اوپر جو پوری عالمی برادری کا اعتماد ہے وہ پاکستان اس کو ریپیئر کر رہا ہے. اس وقت پاکستان ہے جو کہ عالمی قانون, عالمی امن, عالمی استحکام کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سپورٹ چین, روس, OIC, یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری اور تمام مسلم دنیا, عرب ممالک کی ہیلپ اور سپورٹ تو حاصل ہے, لیکن یہ پروسیس پاکستان کا انیشیٹو ہے اور یہ پاکستان کی دن رات کی کوششیں ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم اور ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر خارجہ, ان کی جو دن رات محنت ہے اور ہمارے سفراء کی, وہ میں سمجھتا ہوں پوری عالمی برادری اور عالمی امن کی ایک طرح سے ضمانت بن کر ابھری ہے. اور یہ کوشش اور یہ امن اگر خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت اور امن کو بہت دیرپا اور سنجیدہ خطرات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے سٹیکس بہت ہائی ہیں, اس لیے انشاءاللہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر میں یہ گلوبل اکانومی بھی ہے. اور فیلئر از ناٹ این آپشن آئیدر فار امریکہ اور ایران. بالکل. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب, بڑی ڈیٹیل آپ نے ساری صورتحال پر بات کی.